اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض والی عورتوں کے متعلق، پوچھتے ہیں کہ جب عورت حالت حیض میں ہو تو اس وقت اس کے ساتھ ملنا کیسا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بتا دیجئے ہوا اذن وہ بیماری ہے، تکلیف ہے، حیض جو ہے ایک بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ پس تم الگ رہو عورتوں سے یا بیویوں سے فی المحیض دوران حیض۔ یہ الگ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو الگ تھلگ کر دو، الگ رہنے سے مراد صرف وہ ہے جو سوال تھا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ جب تک کہ یطہرن وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ پس تم ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرو، من حیث امرکم اللہ جس طرح سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب اور پسند فرماتا ہے المتطہرین پاک لوگوں یا پاک رہنے والوں کو۔ پہلے اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے اس کی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب اس پورے معاملے میں پاک رہنے سے کیا مراد ہے؟ وہی جو سوال تھا کہ بیماری کی حالت میں آپ الگ رہیں، یہی پاکیزگی کی علامت ہے، طہر کی علامت ہے، اور اسی میں ہمیں دوسری باتیں بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ نے مزید وضاحت فرما دی، نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم جہاں سے چاہو۔ کھیتی کسے کہتے ہیں؟ وہ زمین جہاں پہ بیج بویا جائے تو وہ بیج پیدا ہو جائے، اس کی نشو و نما ہو جائے، اس کو کھیتی کہیں گے۔ اور وہ زمین جہاں پہ بیج پھینکا جائے اور وہ بیج ضائع ہو جائے اس کو کھیتی تو نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ عورت کے پاس جاؤ تو ایسی جگہ پہ اپنی حاجت پوری کرو جہاں پہ اولاد کی نشو و نما کی گنجائش ہے، وہ راستہ استعمال نہ کرو جہاں پہ آپ کا بیج ضائع ہونا ہے۔ ایک یہ مفہوم ہے، ایک اور مفہوم بھی ہے، کسان بیٹھے ہیں، زیادہ واضح ہو جائے گا۔ کسان کا اور کھیتی کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے؟ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے؟ کسان اپنی کھیتی کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے؟ جان لڑا رہے ہیں، یعنی کسان کے لیے اس کی کھیتی کی اہمیت کیا ہے کہ وہ اس کے لیے جان لڑا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے اتنی اہم ہے کہ وہ نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، اپنی کھیتی کی کیسے حفاظت کرتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے اتنی اہم ہیں کہ جیسے کسان اپنی کھیتیوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اپنی کھیتیوں کے لیے کی حفاظت کرتا ہے، اپنی کھیتی کی نشو و نما کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح تم نے اپنی بیویوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیر دی جوتی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ عورت کو اسلام نے
عورت کو کیا اہمیت دی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا کم جاتا ہے، اس بات کی اہمیت زیادہ ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو. قدموا آگے بھیجو، کیا بھیجو؟ مراد نیکیاں. تو نیکیوں کی کون سی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے کوئی نیکیوں کا معاملہ بیان ہوا ہے. اپنی عورت کے حفاظت کرو، اپنی عورت کا خیال رکھو، اپنی عورت کی خدمت کرو، اور یہ نیکیاں آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم ملاقو، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. اللہ سے ڈرو، بے شک ایک دن تم نے اس کا سامنا کرنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہو. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو مان جانے والوں. مومنین کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانے والے، وہ جو اللہ کا حکم مان لیتے ہیں. جو مان لیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہ مانے ان کے لیے پچھلے والا حکم ہے کہ ذہن میں رکھو کل آمنا سامنا ہونا ہے، تو پھر پکڑے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.